آج ہم اس لمحے کی بات کریں گے جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور پہلی رات سے لے کر 40 دن تک اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں اور نہ ہی کسی کو ڈرانے کے لیے ہے، یہ صرف نصیحت اور ہدایت کے لیے ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لی تو شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخری بات انسان کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ سانس جو اللہ کی امانت تھی جب واپس لے لی جاتی ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہے، مگر انسان خود کچھ بول نہیں سکتا۔ جسم میں جان ہوتا ہے لیکن روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جسم جو کل تک اپنے قدموں پر چلتا تھا آج دوسروں کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ روح یہ بھی دیکھتی ہے کہ کون ساتھ آیا اور کون آدھے راستے سے واپس چلا گیا اور کون صرف رسمیں پوری کر کے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد قبرستان آتا ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ اوپر لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور نیچے وہ انسان ہوتا ہے جس نے پوری زندگی روشنی میں گزاری مگر اب اسے اندھیرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب قبر بند ہو جاتی ہے اور لوگوں کے قدموں کی آواز دور ہو جاتی ہے اور پھر ایک ایسی تنہائی شروع ہوتی ہے جو انسان نے دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی ہوتی ہے۔ یہ پہلی رات ہوتا ہے اور یہی پہلی رات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ سچی رات ہوتی ہے۔ یہاں نہ دولت کام آتی ہے، نہ عہد، نہ صورت اور نہ ہی لوگوں کی تعریف۔ یہاں صرف دو چیزیں ساتھ ہوتی ہے، ایک انسان کا اعمال اور دوسرا اس کا ایمان۔ اب جسم اور روح کا تعلق ویسا نہیں رہتا جیسا کہ دنیا میں تھا۔ زمین کا پہلا احساس انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ جس مٹی پر وہ زندگی بھر چلتا رہا آج وہی مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ قبر کا اندھیرا صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دل تک اتر جاتا ہے۔ خاموشی صرف آوازوں کی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ پہلی رات انسان کو اپنی پوری زندگی یاد آنے لگتی ہے، کہاں اس نے غرور کیا اور کہاں کسی کا حق مارا، کہاں اللہ کو بھلا دیا اور کہاں دنیا کو اللہ سے زیادہ اہم سمجھا۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل نقصان کہاں ہوا۔ دنیا میں جو راتیں غفلت میں گزری آج ان سب کا بوجھ ایک ہی رات میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ آج ان سب کا بوجھ ایک ہی رات میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ رات اسی لیے بھی سخت ہوتی ہے کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، نہ توبہ کا وقت، نہ اپنی اصلاح کا موقع، نہ کسی سے معافی مانگنے کی مہلت۔ اب صرف انتظار ہوتا ہے، اس بات کا انتظار کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلی رات انسان کو یہ سکھا دیتی ہے کہ اصل تیاری کس چیز کی تھی اور وہ پوری زندگی کن کن چیزوں میں لگا دیا۔ یہاں آنسو کام نہیں آتے جناب، یہاں صرف عمل کام آتے ہیں۔ پھر جب پہلی رات گزرنے لگتی ہے اور انسان اس نئی حقیقت کو ماننے لگتا ہے تو روح ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب قبر کی خاموشی کچھ مانوس ہونے لگتی ہے اور جب یہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہی اس کی نئی دنیا ہے تو پھر ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ خوف کا نہیں بلکہ سچ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سے سوال کیے جاتے ہیں، ایسے سوال جن کے جواب وہ پوری زندگی اپنے اعمال سے دیتا ہے۔ یہ سوال اچانک شروع سے نہیں آتے بلکہ اسے محسوس ہوتے ہیں جسے انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتی۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب نہ بہانہ کام آئے گا، نہ لمبی باتیں، اب صرف سچ بولنا ہے۔ یہاں وہ عمل فائدہ نہیں دیتا جو صرف زبان تک محدود تھا، یہاں وہ یادداشت کام نہیں آتی جو صرف دکھاوے کے لیے تھی، یہاں صرف وہ ایمان کام آتے ہیں جو دل میں سچا ہو اور زندگی بھر اعمال کیا ہو۔ دنیا میں انسان نے کتنی بار سچ کو اپنے فائدے کے لیے بدلا، کتنی بار حق جانتے ہوئے خاموش رہا اور کتنی بار اللہ کو یاد تو کیا مگر اس کی بات نہ مانی۔ قبر میں یہی سب چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ عادت جن پر انسان کو غرور تھا،
وہ نام جن پر لوگ عزت دیتے تھے، وہ طاقت جس پر انسان خود کو بڑا سمجھتا تھا، قبر میں یہ سب کچھ کام نہیں آتا۔ وہاں صرف انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ قبر کی پہلی رات ہر انسان کو اکیلے ہی گزارنی ہے۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں انسان، خاص کر کے مسلم، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں دیکھا جائے تو محض 4 سے 5 آدمی فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب مومن مسجد کا چوکھٹ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ میں حکومت دے دیتا ہے۔ جس طرح آج کے ماحول 2026 میں دنیا بھر میں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے پلان کیے جاتے ہیں۔ اگر آج ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہیں اس سرزمین سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے قوم کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا میں ہو رہا ہے فتنہ فساد، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قبر کا بیان پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں۔